ابھی حال ہی میں ہمارے ایک عالم دین مفتی شمائل ندوی نے ایک ملحد سے وجود باری تعالیٰ کے موضوع پر مناظرہ کر کے آپ کو نہیں دکھلا دیا کہ مولوی الحمدللہ ہر میدان کا فاتح اور سپاہی بن سکتا ہے، اور یہ صرف مفتی صاحب کی فتح نہیں تھی بلکہ تمام اہل اسلام کی فتح تھی، اور مفتی صاحب نے اس ملحد کے پرچھے اڑا دیے اور زبان حال سے یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ یقیناً اس کائنات کا ذرہ ذرہ باری تعالیٰ کے وجود پر ہے۔ محمد فرحان گھاسڑا درجہ عربی کنجم، موضوع علماء کرام کی قدر۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، صدق اللہ العظیم۔ نہ بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا، نہ بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا، اللہ ساتھ دیتا ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، اس لیٹ پر رونق افروز علماء کرام، مسند نشی حکم صاحبان، آج کے اس تقابلی و تشجیعی عظیم الشان مسابقے میں یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے بلکہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس وقت دنیا کی پرسکون آب و ہوا چند شر پسندوں کی بنا پر مسموم و خراب ہو چکی ہے، سانس لینا محال لگنے لگا ہے، گھٹن پڑنے لگی ہے، دفعتاً یہ عجیب و غریب تغیر و تبدل اجنبیت کا احساس دلاتے ہیں، چہار جانب نفرت و عداوت کے تخم بوئے جا رہے ہیں، دو مختلف المذہب لوگوں کو ایک دوسرے کا خون کا پیاسا بنایا جا رہا ہے، حضور پاک کے مبارک دین پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا رشتہ توڑ کر انہیں بے دست و پا کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، کہیں تختائے دار ہیں تو کہیں جیلیں، کہیں ہتھکڑیاں، کہیں شرارتیں، کہیں طاقت کا گھمنڈ ہے تو کہیں فتنے، کہیں عریانیت و فحشیت کے ذریعے مسلمانوں کا دین چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، بہرحال آج اس گئے گزرے زمانے کے اندر ہماری ہمتوں کو، ہمارے حوصلوں کو پست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم پست اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم سنت سے دور ہو گئے، ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہم حدیث سے دور ہو گئے، ہم علماء سے دور ہو گئے۔ آج کہتے ہیں وہ علماء کہاں ہیں؟ پیران پیر جیسی صفات رکھنے والے، جنید بغدادی کے اوصاف رکھنے والے، بختیار کاکی اور نظام الدین اولیاء آج کے زمانے کے اندر موجودہ علماء کے اندر یہ صفات دیکھ کر کہتے ہیں اگر کوئی پیران پیر آئے گا، اگر کوئی جنید بغدادی آئے گا، مسلمانوں کان کھول کر سن لو، اس کے دوسرے زمانے کے اندر بھی اگر دنیا کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے، دنیا کے اندر عقل ہے، دنیا کے اندر انصاف ہے، دنیا کے اندر قرآن زندہ ہے، دنیا کے اندر نبی کی تعلیمات زندہ ہے، نبی کی سنت زندہ ہے، مسواک زندہ ہے، امامہ زندہ ہے، تسبیح زندہ ہے، میناروں سے اذان ہو رہی ہے، جنازے ہو رہے ہیں، ملک کو سباہ کیا جا رہا ہے، میرے ربی عزت و جلالت کی قسم ان سے کوئی کمیشن ملنے والا نہیں ہے، ان سے میں چندہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں یہ علماء نبی کے وارث ہے، اور نبی ان کو مڈل دے کر گیا، اور نبی نے ان کو آواز دیا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء میرے وارث ہے۔ آج انہی کے صدقے کے اندر میت کو نہلایا جا رہا ہے، یہ نہ ہوں گے قوم مردہ کھانے پر مجبور ہو جائے گی، یہ نہ ہوں گے ماں کی لاش پڑی ہوگی، کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا، یہ نہ ہوں گے مسجد کی میناریں ویران ہو جائے گی، اذان کے لیے کان ترس جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جلسے کرا کر کیا ہوتا ہے؟ وہی کہ نشستن و خوردن پھر برخاستن، کھائے پیے اور چلے گئے، فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، میرا رب کہتا ہے قرآن اپنے اندر ایک طاقت رکھتا ہے، حدیث اپنے اندر ایک طاقت رکھتی ہے، ایک پیر پر چننے والا کانٹا ایک طاقت رکھ سکتا ہے، پھول کی پگڑی اپنے اندر ایک قوت رکھتی ہے، شہد کا قطرہ اپنے اندر مٹھاس رکھتا ہے، اور برف کا ٹکڑا اپنے اندر ٹھنڈک رکھتا ہے، آگ کا ذرہ
اپنے اندر حرارت رکھتا ہے. نبی کی سیرت اتنی کئی اسری اور قرآن کی آیت اتنی بے اثر کہ اس کے اندر کوئی طاقت نہ ہو. انہی مجلسوں کے سلسلے میں ہزاروں چہروں پر ہم نے سنت کے بعد اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں, ہزاروں کی زندگی کے اندر انقلاب دیکھا ہے. یہ انگریزی وسوسہ ہے, یہ منافق ابی ابن سلول کو وسوسہ ہے کہ جس نے یہ کہا کہ آج کے علماء وہ علماء نہیں. مسلمانوں نہ گھبراؤ, خدا کی شان باقی ہے. مسلمانوں نہ گھبراؤ, خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی. ابھی حال ہی میں ہمارے ایک عالم دین مفتی شمائل ندوی نے ایک ملک سے وجود باری تعالیٰ کے موضوع پر مناظرہ کر کے آپ کو نہیں دکھلا دیا کہ مولوی الحمدللہ ہر میدان کا فاتح اور سپاہی بن سکتا ہے. اور یہ صرف مفتی صاحب کی فتح نہیں تھی بلکہ تمام اہل اسلام کی فتح تھی. اور مفتی صاحب نے اس ملحد کے پرچھے اڑا دیے اور زبان حال سے یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ یقیناً اس کائنات کا ذرہ ذرہ باری تعالیٰ کے وجود پر ہے. اسی طرح ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ اس زمانے کا جو ملحد تھا تو اس نے کہا کہ اگر تم حق پر ہو, بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اگر حق پر ہے آگ کو روشن کریں گے, میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ کے اندر ہوگا, پھر دونوں ہاتھ آگ کے اندر داخل کیے جائیں گے, مباہلہ کریں گے, جس کا ہاتھ بچ جائے اس کا دھرم سچا اور جس کا ہاتھ چل جائے وہ جھوٹا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو گئے, ہاتھ میں ہاتھ ڈالا, انگلیاں پکڑی اور آگ کے اندر داخل کیا. ایک منٹ نہ ادھر سے آ نہ ادھر سے آ, نہ ادھر سے او نہ ادھر سے او, چلنے کا نام نہیں. بڑے پریشان ہوئے, ہاتھ نکالا, دونوں صحیح سالم, اور اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کی. اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا اے اللہ میں ذلیل ہوتا, میں کتا خنزیر بنا دیا جاتا, میں زمین میں دفن کر دیا جاتا. آج اسلام کفر کا مالک تھا, حق و باطل کی جنگ تھی. اے اللہ تو نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے اندر بات ڈالی. اے بایزید بستامی کیا تو نہیں دیکھتا کہ اس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں تھا؟ جس کا ہاتھ میرے برگزیدہ بندے کے ہاتھ میں ہو میں چلاؤں, میری رحمت اس کو گوارا نہیں کرتی. اس سے کہو الگ سے ہاتھ آپ کے اندر ڈالے, پھر دیکھیے کہ انجام کیا. ان علماء سے جڑ جاؤ, ان مدارس سے جڑ جاؤ, ان مساجد سے جڑ جاؤ, ان خانقاہوں سے جڑ جاؤ. ان کی نفرت ذرہ برابر دل کے اندر رکھو گے. فتاوی عالمگیری کے اندر لکھا ہے خیف علیہ الکفر, کہ ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان سے ہے. اس گئے گزرے پرفتن زمانے میں کم تنخواہوں کے اندر جب ان کے سامنے مدرسہ بورڈ کی پیشکش کی گئی تھی, انہوں نے کہا ہمیں روپیہ پیسہ نہیں چاہیے, پیون لگے کپڑے پہن لیں گے, نبی کی سنت زندہ کر کے پیٹ پر پتھر باندھ لیں گے. ان کی وجہ سے آج مدارس زندہ ہے, مساجد زندہ ہے, اور اذان ہو رہی ہے, اقامت ہو رہی ہے, احیاء سنت کا کام ہو رہا ہے. اور وقت کے فرعون کو اگر کوئی برسر پیکار ہے, وقت کے حامات اور شہزاد کو اگر کوئی للکار رہا ہے, بس یہ ان علماء کرام. یہ نہ سمجھو یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں ہندوستان کی بولیوں میں, پھٹی ہوئی بولیوں میں, پھٹی ہوئی چٹائیوں میں, لیکن وائٹ ہاؤس کی یہ خبر رکھنے والے ہیں. ان کو معمولی نہ سمجھو, یہ وائٹ ہاؤس کی خبر رکھتے ہیں, یہ امریکہ کی خبر رکھتے ہیں, یہ برطانیہ کی خبر رکھتے ہیں. جو کرنا ہے ان کے رات کے سجدوں سے کام ہو رہا ہے, ان کے آنسو کے قطروں سے کام ہو رہا ہے. مسلمانوں اللہ کے واسطے اپنے بڑھتے ہوئے باطل کی طرف قدم کو پیچھے کرو. آؤ مدارس کی طرف, آؤ قرآن کی طرف, آؤ حدیث کی طرف, آؤ سنتوں کی طرف. مسلمانوں مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا اے اللہ میں کلیم ہوں, مجھے کوئی خصوصی کلمہ دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, یہ کلمہ تم لے لو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہر شجر حجر ہر مخلوق تیری اس وقت یہی کلمہ پڑھنے والی ہے, کوئی خاص کلمہ دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے, زمین و آسمان اور میری ساری مخلوق کو ترازو کے ایک پلٹے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلٹے میں رکھ دیا جائے. میری عزت اور جلالت کی قسم کلمہ کا پلٹا بھاری ہو جائے گا اور دنیا کی سلطنتیں, حکومتیں, زمین و آسمان کے خزانے ہلکے ہو جائیں. اس وقت لا الہ الا اللہ کے ساتھ موسیٰ کلیم اللہ جڑا ہوا تھا, اس وقت لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا.
مسلمانوں، کوئی اور چیز نہ ہوتی، کوئی اور دولت نہ ہوتی، 70 ممالک ہمارے نہ ہوتے، پیٹرول ہمارا نہ ہوتا، ڈیزل ہمارا نہ ہوتا، سونا ہماری نہ ہوتی، چاندی ہماری نہ ہوتی، صرف ایک کلمہ طیبہ اتنا پاورفل ہے، اللہ کی قسم ہم اس کلمے کی طاقت سے دنیا کی باطل طاقتوں کے وجود کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے، کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔